تو مانور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تمام پاکستانیوں کو آپ نے آزادی کے مہینے میں یہ زبردست تحفہ دیا. تو یہ بتائیے گا کہ اے لیول میں تو 3 اے سٹار لینا وہ بڑی بات ہے, آپ نے تو 19 اے سٹارز لے لیے, اور یہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے, کتنی محنت کی اس کے لیے آپ نے؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے شو پہ بلایا, ویلکم کیا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. یہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یونیورسٹی کی, یہ تو نارملی 3 یا 4 میکسیمم اے لیولز ہوتی ہے, ایز ایم شور کہ پاکستان میں بھی یہی ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ میں 3 یا 4 کرتی تو میں نے کوئی پہلے ماہ میں ختم کر کے باقی 2 سال کافی بورڈم میں گزارنے تھے اور کافی ڈسسیٹسفائڈ. سو آئی وانٹیڈ ٹو کائنڈ آف ایکسپلور مائی فل کیپیبلٹی. میں نے لسٹ بنائی کہ جن میں میرا انٹرسٹ ہے, اور 1 بائی 1 ان کو ایک بائی ایک سلولی کر کے کافی ایزی ریلیکسڈ, نو ٹائم پریشر اور اینی تھنگ کرتے گئے, اور اینڈ پہ اسی طرح کر کے پھر. اچھا مانور, مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے نہ ہی کلاسز لی ہیں, نہ ہی آپ نے ٹیوشن لی ہے. اتنی بڑی کامیابی آپ نے کس طرح سے حاصل کر لی؟ کیونکہ ہمارے بچے تو سال ہر سال اسکول بھی جاتے ہیں, اسکول جانے کے بعد پورے سال اس کے بعد ٹیوشن بھی ساتھ پڑھتے ہیں, اکیڈمیز کرتے ہیں, پھر بھی اتنے اچھے مارکس نہیں لے پاتے ہیں جن بھی بچوں کو ہم دیکھتے ہیں. تو پھر آپ نے یہ کامیابی کس طرح سے حاصل کی؟ میں پچھلے سال تک اسکول جاتی رہی, لیکن پچھلے سال پھر اسکول 2 گھنٹے دور تھا, پھر 4 گھنٹے کی روز ٹریولنگ, کافی تھکاوٹ ہوتی تھی, نہ گھر پہ آ کے کوئی پروڈکٹیو پڑھائی ہوتی تھی. اور مجھے پوری زندگی میری بہتر پڑھائی گھر پہ ہی رہی ہے, اپنی بیس پہ, اپنی کتابوں کے ساتھ, اپنے ٹائم میں. تو اسکول ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ کافی ہنڈرنس تھی, تو اسکول کو چھوڑ دیا. لیکن اس کا کوئی, ایز اے سیڈ, کافی کوئی بڑا امپیکٹ نہیں تھا, کیونکہ مجھے ویسے بھی ہوم اسکولنگ کا زیادہ شوق تھا. ایز فور ٹیوشن, نہ مجھے کبھی شوق رہا ہے, نہ کبھی فیل ہوا ہے کہ ٹیوشن کی ضرورت ہے. جہاں بھی میں اگر سے میں اسٹک ہو جاؤں تو پھر میری جو مین ایکیڈیمک کولیبوریٹر ہیں وہ میری مدر ہیں. تو جب میں پھنستی ہوں ان کے پاس جاتی ہوں, ہم سارے کورس خود ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں, شیڈول خود ہی بناتے ہیں, کتابیں, ٹائم ٹیبل بنانا, ایگزامس کو ارینج کرنا, یہ سارا ہمارا. بالکل صحیح, یعنی کہ ہوم ہو یا صحیح ٹائم مینجمنٹ ہو, آپ نے ثابت کیا کہ یہ دونوں بھی کارگر ہو سکتے ہیں بچے کی کامیابی کے لیے اور اسے گروم کرنے کے لیے. تو مانور, آپ کی والدہ آپ کو کیسے پڑھاتی تھیں؟ کیسے لگا کہ آپ ٹیوشن اور اسکول کی آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ وقت زیادہ لگتا تھا, اور کیا کیا ریزنز تھیں ہوم اسکولنگ کی اپنی والدہ سے پڑھنے کی؟ مجھے یاد ہے اپنے اسکول میں پہلے ایکسپیرینسز, جب میں بہت چھوٹی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کلاس میٹ سے کافی آگے ہوتی تھی. میں نے کورس کافی کبھی کبھار تو سالوں میں ایڈوانس کور کیا ہوتا تھا. تو میں بیٹھی رہتی تھی, میں ٹیچرس کے پاس جاتی تھی, میں کہتی تھی یہ تو میں نے کر لیا ہے, اب میں کیا کروں. اور ٹیچر کی ایک جاب ہوتی ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ایوریج لیول پہ رکھنا ہوتا ہے. اگر وہ پیچھے ہوں تو وہ آگے کر سکتے ہیں, لیکن آگے ہوں تو پھر اس سے آگے تو نہیں لیا جا سکتا. تو مجھے یاد ہے میں بیٹھی رہتی تھی, اور یہاں سے ہی مجھے لگتا ہے میری فرسٹریشن پیدا ہوئی, اور اسی لیے مجھے شوق آیا کہ میں گھر پہ ہی بہتر پڑھتی ہوں, کیونکہ گھر پہ. اچھا مانور, آپ کہتی ہیں کہ آپ صرف 3 گھنٹے پڑھتی تھی, باقی وقت دوسری بچوں کی طرح دوسری سرگرمی میں مصروف رہتی تھی. تو یہ 3 گھنٹے پڑھنا کافی ہوگا کہ ہم بچوں کو یہی بتائیں کہ آپ کو 3 گھنٹے کانسنٹریٹ کر کے پڑھنا ہے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھنا ہے, تاکہ آپ کے اس طرح سے A+ اور A گریڈ آ سکے؟ تو 3 گھنٹے کافی ہوں گے؟ جی, کیونکہ مجھے یاد ہے اپنے اسکول میں پہلے ایکسپیرینسز, جب میں بہت چھوٹی تھی. مجھے یاد ہے کہ میں اپنے کلاس میٹ سے کافی آگے ہوتی تھی. میں نے کورس کافی کبھی کبھار تو سالوں میں ایڈوانس کور کیا ہوتا تھا. تو میں بیٹھی رہتی تھی, میں ٹیچرس کے پاس جاتی تھی, میں کہتی تھی یہ تو میں نے کر لیا ہے, اب میں کیا کروں. اور ٹیچر کی ایک جاب ہوتی ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس کو ایک ایوریج لیول پہ رکھنا ہوتا ہے. اگر وہ پیچھے ہوں تو وہ آگے کر سکتے ہیں, لیکن آگے ہوں تو پھر اس سے آگے تو نہیں لیا جا سکتا. تو مجھے یاد ہے میں بیٹھی رہتی تھی. بالکل صحیح. تو مانور, یہ جو زبردست کامیابی آپ نے حاصل کی ہے, یہ اتنے زبردست ریکارڈز آئے ہیں, اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کے پیرنٹس کو, آپ کے ٹیچرز کو, کس کو جاتا ہے؟ میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ سارا کریڈٹ میری اچیومنٹس کا, یہ تو ہے ہی میری پیرنٹس کی اچیومنٹس, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اپنی کنٹری کو چھوڑ کے, اپنی فیملی کو, جاب اسٹیبلٹی کو, ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ کنٹری میں آ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا صرف اس لیے تاکہ میرے پاس بہترین چانس ہوتا ہے اچھی ایجوکیشن کا. یہ اس سے بڑا کوئی سیکریفائس ہو ہی نہیں سکتا.
اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ کتنی ایک پریویلیج کی پوزیشن ہے جس سے میں بات کر سکتی ہوں. تو بالکل صحیح. اچھا مانور, یہ تو پڑھائی کی بات تو بہت, کھانے پینے میں آپ کو کیا پسند ہے؟ پاکستانی کھانے پسند ہیں یا کچھ دیگر, چائنیز, اٹالین, جاپنیز, کیا کھاتی ہیں آپ؟ ایگزامس کے دوران تو میں اور اماں تو اوبیسلی کافی بزی ہوتے ہیں, کافی ایگزامس کے اندر انگروسڈ ہوتے ہیں, تو ساری کوکنگ جو ہوتی ہے اس ٹائم بابا ہی کرتے ہیں. بابا کی کوئی اسپیشل ریسیپی ہے چکن کڑھائی کی تو وہ ہمارا بڑا فیملی فیوریٹ ہے, وہ ہم کافی شوق سے کھاتے ہیں. اس کے علاوہ اوبیسلی بچپن سارا پاکستان میں ہی گزرا, تو آئی ہیو ویری فونڈ میموریز موسمی پھلوں کی, آم, امرود. مجھے یاد ہے کہ گاؤں سے تربوز بھی آتے تھے, بڑے فریش, بڑے مزے کے. مانور, آپ کو بہت سے اسٹوڈنٹس بھی یقینی طور پہ دیکھ رہے ہوں گے, فالو کر رہے ہوں گے, تو آپ کا پیغام کیا ہے ان کے لیے؟ کامیابی کے کیا گر ان کو بتانا چاہیں گے جس کو فالو کر کے وہ بھی اس طرح کا زبردست نام بنا سکیں اپنا, اپنے پیرنٹس کا, اپنے ملک کا؟ کہوں گی کہ یہ بہت مسکنسیپشن ہوتی ہے جنرل پبلک کی, مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ جو آپ میڈیا میں سکسیس سٹوری سنتے ہیں ان کے پاس تو کوئی اسپیشلی ان بورن ٹیلنٹ تھا اور ہم سارے یہ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے. دیٹ از ناٹ دا کیس ایٹ آل. مجھے پتا ہے کہ آئی ایم ویری لکی کہ میرے پیرنٹس نے کافی جلدی ایج میں یہ ٹیلنٹ اور اس آئی کیو کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس پہ کام کیا, اور وہ نہ کام کرتے تو میں آج یہاں نہ ہوتی. تو دا پوائنٹ آف دس از کہ ٹیلنٹ ان بورن نہ بھی ہو تو وہ ایزیلی ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ.